جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسی بہشت ثامن میں قبر مطہر ہے سید محمد مظفر حسین طاہر جرولی صاحب کی، اور آپ یہ دیکھیں یہ ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آرام گاہ خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی کی تاریخ ولادت 31 دسمبر 1929 عیسوی ہے اور تاریخ وفات 1 دسمبر 1987 ہے۔ خطیب الایمان شیر ہندوستان جناب مولانا سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی، جو سعید الملت صاحب کے بھانجے، ناصر ملت صاحب کے نواسے، اور ہندوستان میں تبلیغ کے سلسلے میں بہت بڑا کام اور بہت بڑا نام، جو 31 دسمبر 1929 عیسوی کو ولادت ہوئی ان کی، اور جہاں کا خمیر تھا وہیں پر آ کر اسی مٹی میں آ کر ملے، یعنی آج کی تاریخ 1 دسمبر کو ہی 1987 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی، جس کو کہ 38 سال پوری آج مکمل ہو گئے ہیں۔ دور حاضر میں دین کی خاطر تو مظفر حسین ہے طاہر، بہت بڑا نام تھا، اور انہوں نے اور یہ ہمارے دیکھیں خوش نصیبی بھی ہے، امام کی زیارت کے صدقے میں ایک عظیم خطیب کی زیارت ہو رہی ہے، اور آج کے دن ان کی وفات کا دن بھی ہے، اور آج ان کی وفات کے موقع پر ہم یہاں پر موجود ہیں، تو ہم سب مل کر ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ہم سب جو اپنے ان کے ساتھ ساتھ مرحومین کی بھی ایصال ثواب بڑی بات ان کے ساتھ یہ تھی کہ اتنا بڑا نام تھا، کام کرنے والے تھے، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ کے گھر میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ آگے کے خرچے چل سکے۔ جو پیسہ اکٹھا کر کے لاتے تھے یتیموں میں، بیواؤں میں اور پڑھنے والے بچوں میں سارا پیسہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ زائرین، ناظرین، اس وقت یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس دیوار سے چند عورتیں ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ وہ دیوار ہے اور یہ وہ حصہ ہے جو 8ویں امام کی اصل قبر سے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس وقت ہم جو ہے سرداب میں ہیں اور وقت کے ساتھ بھراؤ ہوتا رہتا ہے تو زری کو اوپر اٹھایا جاتا رہتا ہے، لیکن یہ جو دیوار آپ کے سامنے اصل قبر جو مولا رضا کی ہے، اصل قبر مولا رضا کی قبر کے نزدیک ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم کو یہاں پہ آنا نصیب ہوا۔ چاہتا ہوں کہ چند جملے آپ دیکھیں، وہ دربار ہے کہ جہاں انسان جو حاجتیں لے کر آتا ہے وہ حاجتیں تو پوری ہوتی ہی ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو ہم نہیں مانگ پاتے یا جو ہم طلب بھی نہیں کرتے، یہ وہ در ہے جو بن مانگے عطا کر دیا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو نظیر پیش کروں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 نوجوان بھائی ہیں کہ جو مولا رضا کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اکثر یہاں پہ نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا آتے ہیں مولا رضا کی زیارت کے لیے۔ 2 نوجوان بھائی آئے ہوئے تھے اپنی گاڑی سے، اور ظاہر سی بات ایک نوجوانی کا دور وہ ہوتا ہے کہ انسان بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے اور خیال نہیں رکھتا کہ ہم کو اس انداز سے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، تو بڑی تیزی سے وہ گاڑی چلا رہا تھا، اور جب ایک موڑ آیا اس نے وہاں سے اوورٹیک کرنا چاہا ٹرک کو، تو ظاہر سی بات اگر آپ دیکھیں تو صحیح قانون کے حساب سے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر موڑ آ رہا ہو تو احتیاط سے چلانا چاہیے، کیونکہ اس پار کیا ہے ہم کو نظر نہیں آتا۔ اب انہوں نے جو اوورٹیک کیا، تاریخ بتاتی سامنے سے دوسری گاڑی کا ٹرک آ رہا تھا، اور اس کے ٹکرانے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہیں پر ایک بھائی کی موت واقع ہو گئی۔ اب کچھ لمحوں کے بعد جو مرا تھا اس نے دیکھا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرا میرا بھائی جو ہے وہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، پریشان ہے، اور یہ اس کو آوازیں دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ کچھ دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بھی وہاں پہ آ گئی، اس کی ماں بھی گریا کر رہی ہے، کچھ لوگ آ گئے، ایمبولینس آ گئی، افراد آ گئے جمع کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان ہے، سب کو آوازیں دے رہا ہے، سب کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات کسی تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا بڑی مشکل سے اس کو گاڑی سے نکالا گیا، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ڈاکٹر نے جانے کے بعد کہ صاحب اب یہ زندہ نہیں رہا، تب اس کی جا کے سمجھ میں آیا کہ صاحب اس کا تو میرا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان تھا، بہت زیادہ، کیوں؟ چونکہ اس کی ماں گریا کر رہی تھی، اور اس کی ماں بار بار گریا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ صاحب مولا رضا یہ تو آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، مولا یہ تو آپ کے حرم میں آ رہا تھا، مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، میں یہاں سے تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک مجھ کو میرا بیٹا نہیں مل جائے گا۔ یہ بہت زیادہ عورت گریا کر رہی ہے۔ اچھا ادھر چونکہ انتقال ہو چکا،
تو اس نے دیکھا کہ وہاں جب پہنچا ہے آسمان میں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک جانی پہچانی آواز نے اس کو آواز دی. وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ اس کے والد کی تھی، کیونکہ ظاہر کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ظاہر سی بات اگرچہ کافی وقت گزر چکا تھا لیکن ظاہر سی بات باپ کو کون بیٹا نہیں پہچانے گا. اب اس نے پہچانا اور جیسے کہا تو جس نے دیکھا اس کے باپ نے کہ بیٹا پریشان ہے. کہ بیٹا کیا بات ہے، خوشی نہیں ہو رہی کہ مجھ سے ملاقات ہو گئی؟ کہنے بابا بڑی خوشی ہے لیکن مجھ سے میری ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، مجھ سے میری ماں کا گریا کرنا برداشت نہیں ہو رہا ہے. اب روایت بیان کر جب بہت زیادہ گریا ہو رہا تھا تو تاریخ بتا کہ ایک دم سے چاروں طرف کی جو فضا ہے وہ منور ہو گئی، چاروں طرف سے فضا خوشگوار ہو گئی. اور یہ بتاتا میں نے دیکھا کہ میرے والد احترام میں کھڑے ہو گئے. اب جو میرے والد احترام میں کھڑے ہوئے میں نے پوچھا کہ کون ہستی آئی ہے، کون نور ہے جس کا آیا ہے؟ تو میرے بابا نے بتایا کوئی اور نہیں ہے بلکہ جس کو تمہاری ماں پکار رہی ہے یہ مولا رضا ہے جو تشریف لائے. اور روایت بیان کرتی کہ اس نے مولانا آنے کے بعد کہا یہ جو والد اس کے تھے وہ خطیب بھی تھے، ذاکر بھی تھے. پھر آنے کے بعد مولانا نے کہا میرے ذاکر کیا بات ہے، یہ کون ہے جو مجھے اس طریقے سے پکار رہی ہے؟ کہا مولا یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. چونکہ ماں سے اس کا بچھڑنا برداشت نہیں ہو رہا ہے اور یہ لڑکا بھی میرا برداشت نہیں کر رہا ہے، چاہتا کہ اپنی ماں سے اس کی ملاقات ہو جائے. تو امام نے کہا کہ دیکھو کچھ نہیں ہو سکتا، جو مقدرات میں جو تقدیر ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اس کا وقت مکمل ہو گیا، پروردگار نے بلا لیا. یہ پھر گریا کر رہی ہے، کبھی وقت کے امام کو بلاتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند لمحے گزرے کہ وہاں پہ پھر فضا خوشگوار ہو گئی. اور پھر میں نے دیکھا جب میں نے والد سے پوچھا کون ہے، کہا صاحب وقت کی حجت امام زمانہ ہے کہ جو تشریف لائے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر امام نے بیان فرمایا کہ تمہارا انتقال ہو چکا ہے، اب تمہیں پلٹایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی ماں ہے کہ جو بضد ہے، مسلسل گریا کر رہی ہے. روایت بیان کرتی کبھی مولا رضا کو پکارتی ہے، کبھی وقت کے امام کو پکارتی ہے، کبھی کربلا کا رخ کرتی ہے کہ مولا ایک کریم کربلا تیرے فرزند کی زیارت کے لیے میرا لال آیا تھا، میں اس کو واپس لے کے جاؤں گی. یہ کہتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ فضا غمگین ہو گئی، چاروں طرف غم کی فضا چھا گئی. اور میں نے دیکھا جب وہ ہستی آئی ہے 12ویں امام بھی احترام میں کھڑے ہو گئے، امام رضا بھی احترام میں کھڑے ہو گئے. جب میں نے پوچھا یہ کون ہے، جس کو تمہاری ماں پکار رہی ہے نا، کربلا سے کریم کربلا چلا آیا ہے. آنے کے بعد حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مولا یہ میری زوجہ ہے جو گریا کر رہی ہے، اس سے باعث سے بیٹے کا بچھڑنا دیکھا نہیں جاتا. روایتیں کہتی ہے ایک مرتبہ جب مسلسل گریا ہوتا رہا، امام نے سوئے آسمان دیکھا اور کہا جاؤ ہم نے تم کو واپس کر دیا. روایت وہ کہتا ہے میں جب لمحے کے بعد دیکھا تو اپنے آپ کو بستر پہ پایا، ہاسپٹل کے بستر پہ پایا. میری ماں نے مجھ کو خوشی سے گلے لگا لیا کہ مولا میں نے آپ سے طلب کیا تو مجھے عطا کر دیا. آئیے فضا کو ذرا کربلائی کیا جائے، فضا کو ذرا غمناک کیا جائے، ذرا مدینہ منورہ میں چلے جہاں پہ نبی کی بیٹی آرام کر رہی ہے. روایتیں کہتی ہیں مولا رضا کا زمانہ ہے، دیوبند لے آنے کے بعد کا مولا میں نے چند اشعار کہے ہیں، آپ کے اجداد کی شان میں مرثیہ کہا ہے، اجازت ہو تو پڑھوں. مولا نے اجازت دی. ایک مرتبہ دیوبند نے پڑھنا شروع کیا، آؤ ذرا مدینے کی گلیوں میں چلے جہاں پہ نبی کی لاڈلی آرام کر رہی ہے. پھر کہنا شروع کیا اے فاطمہ آپ تو بابا کے نزدیک ہو نا، جب بابا سے فرصت ملے ذرا نجف چلی آئیے گا جہاں پہ تیرا والی آرام کر رہا ہے. اے فاطمہ جب نجف سے فرصت پانا تو کربلا چلی آنا جہاں پہ تیرا لال حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا. حاضرین اس وقت حاضر ٹور موجود ہے شیخ بہائی کی قبر مطہر پر. شیخ بہائی وہی عالم دین ہیں کہ جنہوں نے اس حرم مطہر امام رضا کا نقشہ بنایا ہے. یہ اصفہان کے رہنے والے تھے. ان کے بارے میں بہت بڑے انجینئر، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے اور حرم مولا رضا کا نقشہ انہوں نے بنایا ہے. اور ان کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اصفہان کی مسجد میں نیچے تہ خانے میں ایک چراغ جلایا ہوا تھا جس سے پوری مسجد کا پانی گرم رہتا تھا. سائنسدان بڑے حیران تھے کیسے ممکن ہے کہ ایک چراغ کی بنیاد پر پوری مسجد کا پانی گرم ہو جائے. انہوں نے اس چراغ کو گل کر دیا، پانی جو گرم رہتا تھا وہ سرد ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد بہت کوششیں کی گئیں چراغ کو جلانے کی پر وہ چراغ دوبارہ نہ جلا. اور آج تک سائنسدان انجینئر حیران ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چراغ کی لو کی بنیاد پر پورے مسجد کے پانی کو گرم کیا جائے.